آج ماہ سفر کی 12 تاریخ دوسری جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، خدارا اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 سفر دوسری جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی نامکمل خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج ماہ سفر کی 12 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے بڑے سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ صبح و شام پڑھے، صبح پڑھتا ہے تو شام سے پہلے حاجت پوری ہوتی ہے، شام کو پڑھتا ہے تو صبح سے پہلے حاجت پوری ہوتی ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی تنگ دستی ہے تو آپ اس کو ہر مشکل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج جمعرات کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کی نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کو مہینے، گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ جیسے اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ آج ماہ سفر کی دوسری جمعرات کے دن دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر لاپرواہی میں مت گزارے۔ آج صرف چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ آج کا خاص وظیفہ ان بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہتی ہیں ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتی ہے ہم دن رات محنت کرتی ہیں، دن رات محنت کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میرے بھائی، میری بہنیں، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، جسے پڑھتے ہی ہر بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا، بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتی ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، شادی کے لیے، شادی کے اسباب کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ بعض اوقات انسان پر جانے انجانے میں کروڑوں کا قرضہ ہو جاتا ہے، اور قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کروڑوں کا قرض فوری اتر جائے گا۔ اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں، قرض سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ میں سے بہت سے ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے۔ بیٹی کے رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت، برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بے روزگاروں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھیں۔ دنیا کی ہر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آج تک جس کسی نے یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا، جو بھی مانگا وہ مل گیا۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ سفر کی دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے مل جائے گا۔ آج پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔
آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، سعودیہ عرب سے ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 12 تاریخ دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں یا نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی وقت نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس وظیفے کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 12 تاریخ دوسری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لے۔ آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتی ہیں، جتنا بھی مانگ سکتی ہیں، جیسا بھی مانگ سکتی ہیں، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر میرا بس چلتا آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی، کہتی آج ماہ سفر کی 12 تاریخ دوسری جمعرات کا دن ہے، یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام کون سی ہیں؟ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم رب کریم کا ایسا اسم اعظم ہے کہ جو ان مبارک ناموں کو پڑھتا ہے اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 11,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے سے آپ کی 11 کی 11 حاجتیں، 11 کی 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآن سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے کمالات فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔
آج 12 سفر دوسری جمعرات کے دن سورہ کوثر کو پڑھنے سے اگر 7 نسلوں کے رزق دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کی حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، ہر مشکل پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں 12 سفر دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی عطا کرنا چاہتی ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ بے شمار اس دولت دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 33 بار پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا، تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے رب کریم سے التجا کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ رب کریم کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کی ذات کے نام کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، گھر سے بے سکونی بے برکتی لڑائی جھگڑے میاں بیوی میں محبت کی کمی ختم ہو جاتی ہے، جیسے ختم ہونے کا حق ہوتا ہے۔ اگر آج اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتی ہیں، جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آج 12 سفر دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسے ایسے راستے بنیں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آپ نے مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے، پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، اور رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے سننے والے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکل دور فرمائے، ان کو بہترین حالات اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے، ان کے اوپر جو قرض کی پریشانی ہے، وہ قرض میں پھنس چکی ہے، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں تکالیف ہیں انہیں دور کر دے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام نماز کا بھی اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا عادی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔